نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، الحمدللہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مسند عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز حدیث نمبر 316 سے ہو رہا ہے۔ قال ابن جریر فی تہذیب الآثار حدثنی ابو حمید الحمصی احمد بن المغیرہ حدثنا عثمان بن سعید عن محمد بن مہاجر حدثنی الزبیدی عن الزہری عن عروة عن عائشة انها قالت یا ویح لبید حيث يقول ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب۔ قالت عائشة رضي الله عنها كيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال عروة رحم الله عائشة فكيف لو أدركت زماننا هذا؟ ثم قال الزهري رحم الله عروة فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ ثم قال الزبيدي رحم الله الزهري فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال محمد وأنا أقول رحم الله الزبيدي فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال أبو حميد قال عثمان ونحن نقول رحم الله محمدا فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال ابن جرير قال لنا أبو حميد رحم الله عثمان فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال ابن جرير رحم الله أحمد بن المغيرة فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ ابن جریر تہذیب الآثار اس کتاب میں انہوں نے کہا مجھ کو ابو حمید الحمصی نے احمد بن مغیرہ نے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو عثمان بن سعید نے محمد بن مہاجر سے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا محمد بن مہاجر نے کہا کہ زبیری نے مجھ کو حدیث بیان کی زہری سے۔ زہری روایت کرتے ہیں حضرت عروہ سے، عروہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا قالت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہائے افسوس لبید پر حیث یقول، اس حیثیت سے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، یعنی لبید کے اس شعر کو آپ نے بیان کیا، ذهب الذین، چلے گئے وہ لوگ۔ لبید نے کہا کہ چلے گئے وہ لوگ جن کے آغوش میں، جن کے دامن میں، جن کے سائے میں زندگی گزاری جاتی تھی، اور میں باقی رہ گیا پیچھے رہنے والوں میں۔ یا فی خلف نا اہل لوگوں میں، کجلد الاجربی، یعنی خارج زدہ اونٹ کے چمڑے کی طرح، یعنی اچھے لوگ چلے گئے اور برے لوگ رہ گئے، یہ کہہ رہا ہے۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیفا، یعنی اس کا کیا حال ہوگا اگر وہ ہمارا یہ زمانہ پا لیتا۔ یعنی شاعر اس زمانے میں، لبید تو پہلے کا ہے نا یہ شاعر، اب یہ زمانہ اگر ان پاتا اور اس میں لوگ جو برے ہو گئے ہیں ان کو دیکھتا تو اس کا کیا کہتا تھا انہیں معلوم۔ قال عروہ، عروہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ رحم فرمائے، بس کیا حال ہوتا اگر آپ ہمارا یہ زمانہ دیکھ لیتے۔ عروہ تو بات کی ہے نا، تابعی ہے، نو بول رہے ہیں کہ صحابی اس زمانے میں بول رہے ہیں اگر ہمارا زمانہ دیکھ لیتے تو کیا بولتے تھے۔ ثم قال الزہری، پھر زہری نے کہا رحم اللہ عروہ، عروہ سے زہری روایت کرے، یہ طبع تابعی ہے۔ زہری نے کہا کہ اللہ عروہ پر رحم کرے، فکیفا، کیسے ہوتا معاملہ اگر وہ ہمارا یہ زمانہ پالے۔ طبع تابعی بول رہے ہیں کہ تابعی یہ کہہ رہے ہیں تو اب طبع تابعین کے زمانے کا حال کیا ہوگا۔ ثم قال الزبیدی، طبع تابعی سے جو روایت کر رہے ہیں وہ زبیدی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زہری پر، طبع تابعی پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ کیا حال ہوتا، کیا معاملہ ہوتا نہیں معلوم کہ اگر وہ ہمارا یہ زمانہ پالے۔ ثم قال، پھر محمد نے کہا وانا اقول، یعنی زبیدی سے جو روایت کر رہے ہیں محمد بن مہاجر
وہ فرما رہے ہیں کہ اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زبیری پہ رحم کرے، فکیف کیا معاملہ ہوتا، کیسے ہوتا اگر وہ ہمارا یہ زمانہ پا لیتے۔ اور ابو حمید جو محمد بن مہاجر سے روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عثمان نے کہا وَنَحْنُ نَقُول، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد پر رحم فرمائیں، یعنی محمد بن مہاجر پر، اگر وہ ہمارا یہ زمانہ پا لیتے تو کیا حال ہوتا۔ قال ابن جریر نے کہا کہ ہم سے ابو حمید نے کہا اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم کرے، بس کیا حال ہوتا اگر وہ ہمارا زمانہ پا لیتے۔ قال ابن جریر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احمد بن مغیرہ پر رحم کرے، فکیفا بس کیا معاملہ ہوتا اگر وہ ہمارا یہ زمانہ پا لیتے۔ یعنی صحابہ کے دور سے پہلے ایک شاعر جو اشعار کہا کہ اچھے لوگ چلے گئے جن کے سائے میں، جن کے آغوش میں، جن کی حمایت و تائید میں لوگ زندگی گزارتے تھے، اور شاعر کہہ رہا ہے کہ میں باقی رہنے والوں میں یا نااہل لوگوں میں باقی رہ گیا ہوں، خارج زدہ اونٹ کے چمڑے کی طرح۔ خارج زدہ اونٹ کا چمڑا جس طرح بیکار ہو جاتا ناکارہ، میں اس طرح بھی ناکارہ ہوں۔ تو اس پر ہر راوی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ شاعر یہ زمانہ پاتا، اس زمانے کے لوگوں کو دیکھتا تو کیا کہتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے برا ہوں گا، اللہ اکبر۔ اچھے لوگ کم ہوتے جائیں گے اور برے لوگ بڑھتے جائیں گے۔ حدیث نمبر 317 عن ام کلثوم قالت قیل لعائشہ تصومین الدہر وقد نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام الدہر قالت نعم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن صیام الدہر ولكن من افطر یوم الفطر ویوم النحر فلم یصم الدہر۔ حضرت ام کلثوم سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قالت انہوں نے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، پوچھا گیا کہ آپ زمانہ بھر روزہ رکھتی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانہ بھر روزہ رکھنے سے منع فرمایا، سال بھر۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا ہاں میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو زمانے بھر کے روزے یعنی سال بھر کے روزے رکھنے سے منع کرتے ہوئے سنی، لیکن جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ چھوڑ دے گا، نہیں رکھے گا، تو گویا کہ زمانہ بھر روزہ نہیں رکھا ہوگا۔ زمانہ بھر کب ہوگا؟ یعنی ایک دن بھی اگر نہ چھوٹے، سال کے 12 مہینے کوئی بھی دن نہ چھوٹے، اور نہ رمضان نہ بقرعید، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ شوال کی 1 تاریخ اور ذی الحج کی 10 تاریخ پورے، یعنی ایک روایت یہ بھی ہے کہ بھئی ذی الحج کے 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے، 10 11 12 13 اور عید الفطر کا 1 دن، یعنی سال بھر میں 5 دن ایسے جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ روزہ اگر کوئی رکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو صوم الدہر سے مراد کیا ہے کہ ایک دن بھی نہ چھوٹے، اگر ایک دن بھی چھوٹ جا رہا تو وہ اس وعید میں نہیں آئیں گے۔ سال بھر روزہ رکھنے سے حضور جو منع فرمائے، کیونکہ اس سے انسان جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے۔ رمضان کے روزے رکھے، مہینے میں 3 دن روزے کی اجازت دی گئی، جواز تو ہے، لیکن یہ کنٹینیو روزہ رکھنے سے حضور منع فرمائے۔ صوم وصال سے صحابہ سے آپ منع فرما دی، کیونکہ انسان کے دنیاوی ضروریات بھی ہے، اس کی تکمیل کے لیے رمضان کے روزے یعنی رمضان کے روزے رکھ لینا، اس کے بعد چند نوافل رکھنا بھی کافی، کنٹینیو رکھنا، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان دنیاوی کام کاج میں اس کے لیے دشواری ہو جائے گی، مشقت ہوں گی، اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمایا۔ اور بعض علماء نے اس کے لیے یہ فارمولہ حدیث کی روشنی میں پیش کیا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد عید کا 1 دن چھوڑ کر 6 شوال کے 6 دن اگر روزہ رکھیں گے تو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر ہے، یعنی 1 مہینے کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہوگا۔ اور یہ 6 دن، ایک روزے کے 10 دن کے برابر اگر ثواب اگر ہو تو 3 روزے کے 30 دن ہو گئے، پھر 3 روزے کے 30 دن یعنی 60 دن، 2 مہینے، یعنی گویا کہ سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اگر کوئی اتنا بھی عمل کر لے تو کافی ہے۔ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدار، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو رمضان کے روزے رکھے
اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ سال بھر روزہ رکھنے کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 318 عن شمیسہ قال سألت عائشة عن ادب الیتیم فقالت ان كان احدهم ليضرب یتیمہ حتی ینبسط۔ حضرت شمیسہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی یتیم کے ادب کے بارے میں، فقالت، تو آپ نے فرمایا اگر یقیناً ان میں سے ایک شخص اپنے یتیم بچے کو مارتا تھا یہاں تک کہ وہ حتی ینبسط، یہاں تک کہ وہ خوش ہوتا تھا، یعنی یتیم کا مطلب جس کے والد نہ ہو، وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کے والد کا انتقال ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں شرعاً۔ تو یتیم کے ادب کے بارے میں یعنی اس کی کس طرح تعلیم و تربیت کرنی چاہیے، تو یہ سنا رہیں گے اس کی تربیت کے لیے اس کو مار سکتے ایک حد تک، یعنی حد سے زیادہ نہیں مارنا چاہیے بلکہ ایک لمٹ۔ حدیث نمبر 319 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل بدر ان يسحبوا الى القلیب فطرحوا فيه ثم وقف فقال يا اهل القلیب هل وجدتم ما وعد ربكم فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فقالوا يا رسول الله تكلم قوما موتا قال لقد علموا ان ما وعدهم الله ربهم حق فلما رأى ابو حذیفہ ابن عتبہ اباہ يسحب على القلیب عرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکراہیۃ فی وجہہ قال یا ابا حذیفہ کأنک کارہ لما رأیت فقال یا رسول اللہ ان ابی کان رجلا سیدا فرجوت ان یہدیہ رأیہ الى الاسلام فلما وقع الموقع الذي وقع احزنني ذلك فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی حذیفہ بخیر۔ حدیث نمبر 319 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام جنگ بدر کے مقتولین جو کفار قتل کر دیے گئے تو ان کے بارے میں حکم فرمائے کہ ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے کنویں تک، فطوری بس ان کو اس میں پھینک دیا گیا، ڈال دیا گیا، ثم وقف، پھر وہاں پر حضور علیہ السلام ٹھہر گئے کنویں کے پاس اور فرمائے اے کنویں والو کیا تم پا لیے اس بات کو جس کا تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ تم سے کیا وعدہ کیا تھا کہ تم کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گا، صحیح نہیں، پھر حضور فرمائے کہ بے شک میں وہ پا لیا جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس کو حق پا لیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے مدد اور کامیابی کا وعدہ فرمایا، میں اس کو پا لیا، اللہ تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم وہ پائے یا نہیں؟ تو فقالوا، تو صحابہ کرام نے اس کیا کہ یا رسول اللہ آپ بات کر رہے ہیں ایسی قوم سے جو مردہ ہیں، تو حضور نے فرمایا لقد علموا، یقیناً وہ جان لیے کہ اللہ نے ان کے رب نے جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے وہ حق ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا کہ مردے سنتے ہیں۔ سماع موتا جو ایک بہت بڑا فکری اور اختلافی مسئلہ بنا ہوا ہے اس کا جواب اس حدیث میں دیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام مردہ قوم وہ بھی کافروں کے ڈیڈ باڈیوں سے آپ بات کر رہے ہیں، جب مردہ کافر میں جب سننے کی طاقت ہے تو زندہ ولی میں کیوں نہیں ہوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے اس کو اللہ جب طاقت دے سکتا ہے تو اللہ کا ولی جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے نفس کو قربان کر دیا، دنیا کی ہر خواہش کو اللہ کی رضا کے لیے مٹا دیا، کیا وہ بالکل لاچار مجبور بن کے قبر میں لیٹا ہوا رہے گا؟ نہیں، یہ جہالت ہے لوگوں کی، یہ نادانی ہے، یہ قرآن و حدیث سے ناواقفیت کی دلیل۔ اگر مردے کے اندر سننے کی طاقت ہی نہیں رہتی تو جب قبر میں سے سوال ہوں گا تو اب سننے کی طاقت ہی نہیں تو سوال اس سے کیوں ہوں گا بھائی؟ جی وہ سن رہا ہے لیکن دنیا والے اس کے سننے کو سمجھ نہیں سکتے، بے شک۔ یعنی جو زندہ شخص ہے اس کا شعور کم ہو گیا، مردے کا شعور بڑھ گیا۔ مردہ زندے کو دیکھ رہا لیکن زندہ مردے کو نہیں دیکھ سک رہا قبر کے اندر۔ جی صحیح۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا، اسی لیے آپ دیکھیں یہ تو کافروں کا معاملہ ہوا، ایمان والوں کی قبروں کے پاس سے اگر ہم گزریں تو حکم دیا گیا کہ ہم ان کو سلام کریں،
السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو، تو اگر وہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو پھر سلام کرنے کا مطلب ہی نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو موت ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ شفٹنگ ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونا ہے۔ عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف جانے کا نام موت ہے۔ فلما رأى ابو حذیفہ، ایک روایت میں حضور فرمائے، بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر پوچھے تھا تو حضور فرمائے کہ ما انتم باسمع منہم، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، مردے تم سے زیادہ سننے والے ہیں، فرمائے ولیکن لا یجیبنا، لیکن وہ جواب نہیں دیتے۔ سننا تو ثابت ہے، جی سماع موتا۔ اب بعض لوگ یہ آیتیں لا کے پیش کرتے ہوئے انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے، تو مردوں سے مراد یہ مردے نہیں ہیں جس کا انتقال ہوا، مردے سے مراد وہ زندہ لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہو گئے، جو حق کا انکار کرنے کی وجہ سے مردوں میں شمار، جو حق کا انکار کر دیا وہ مردہ ہے۔ جی، تو وہ مراد ہے یہاں پر وہ مراد ہے انک لا تسمع الموتى۔ جی، اگر وہ اس کا الٹا اگر وما انت معنی لیتے ہیں تو وہ نہیں، وما انت بمسمع من فی القبور، آپ سنانے والے نہیں ان لوگوں کو جو قبروں میں۔ اس کے بعد والی آیت بتا رہی ہے کہ ان انت الا نذیر، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے، مطلب آپ منوانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، ختم بس۔ جی جو آپ کی بات سن کر بھی اگر نہیں مان رہا ہے تو گویا کہ وہ مردہ ہے فوراً، جی جیسا جس طرح اللہ تعالیٰ شہیدوں کے لیے فرمایا کہ یہ زندہ ہے، جو حق کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تو وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، اور جو زندہ رہتے ہوئے خدا کا انکار کر دیا حق کا تو زندہ رہ کے بھی مردہ ہے۔ مطلب اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ دیکھنے کی جو صلاحیت دیا تھا حق کو دیکھ کر بھی نہیں مان رہا تو گویا کہ اندھا ہے۔ زبان دیا تھا اللہ تعالیٰ حق بولنے کے لیے، حق کی گواہی دینے کے لیے، خدا کے ایک ہونے کی گواہی دی، لیکن زبان کو اس میں استعمال نہیں کرا تو گویا کہ وہ گونگا ہے۔ یعنی ان صلاحیتوں سے صلاحیت دینے والوں کو ہی نہیں مان رہا تو گویا کہ وہ زندہ ہی نہیں ہے، مردے میں شمار ہے۔ جو حق کو سننے کے بعد حق کو قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بہرا ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ موت اور حیات اس کے ایک معنوی بھی ہے، ایک ظاہری زندگی ہے، ایک ظاہری موت، ایک باطنی زندگی ہے، ایک باطنی موت ہے۔ یعنی جو اللہ اس کے رسول کو مان لیا اس کا ظاہر بھی زندہ ہے، باطن بھی زندہ ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کا انکار کر دیا وہ ظاہری طور پہ زندہ بھی اگر ہے تو باطنی طور پہ مردہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو لوگ ان آیتوں کو سمجھنے میں غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کو سمجھنا چاہیے سیاق و سباق کیا ہے اس کا، اور وہاں پہ کیا معنی لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا معنی لیتے ہیں؟ گستاخ بے ادب لوگ، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اولیاء اللہ نہیں سنتے، انہوں نے سنتے، ایسا ہے ہی نہیں کہیں۔ جی وہ آیتیں جو کافروں کے بارے میں، ان آیتوں کو لا کر یہ لوگ اولیاء سے جوڑ دیتے۔ جی، تو پھر اب یہ وہاں پر مقصد یہ تھا کہ جو حضور کے دور میں جو کفار و مشرکین معجزات کو دیکھ کر، حضور کے معجزات تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ لوگ مردوں کی طرح ہیں، یعنی یہ لوگ سن کر بھی اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو اب حق کو قبول نہیں کرے۔ اب اولیاء اللہ سنتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام سنتے ہیں، صحابہ سنتے ہیں، تو یہ کس قرآن کی آیت سے ثابت کیا جائے گا؟ اگر حدیث کہیں گے تو بدبخت بعض ایسے احمق قسم کی قوم ہیں، ہمارے ہی کلمہ پڑھنے والے لوگ ایسے بیوقوف بھی ہیں کہ وہ لوگ حدیث کو یہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر اب قرآن سے ہی ہم ثابت کرنا کہ یعنی مردے سنتے بھی ہیں اور اولیاء اللہ یعنی اللہ والے ان کو سنانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، مطلب یہ ان کی سنتے ہیں، جیسا کہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی مردوں کی نہیں سنتے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ میں فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما قد غضب اللہ علیہم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو تم اس قوم سے دوستی مت کرو اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہے۔ لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے ایسے مایوس ہو گئے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور،
جیسا کہ کفار مایوس ہو گئے کس سے؟ اصحاب قبور، قبر والوں سے مایوس ہو گئے. تو قبر والوں سے مایوس ہو جانا یہ کافروں کا شیوا ہے اللہ تعالیٰ فرما. تو ایمان والے صاحب قبر سے بھی مدد حاصل کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. تو کیونکہ ایمان والوں کے پاس روحانی طاقت ہوتی ہے. بھائی ایمان والا دنیا سے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل وہ مٹی بن گیا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہاں جانے کے بعد بھی اس کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے. جیسا کہ اولیاء کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. اولیاء وہ ہیں جن کے لیے بشارتیں ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی. قبر سے ہی آخرت شروع ہو جاتی ہے. جی میں نے بے فائز نہیں ہے وہ لوگ، وہاں پہ جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے. اور وہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے اللہ کی مرضی کے مطابق تو وہ لوگ پہنچا سکتے ہیں اللہ کی اجازت. کیونکہ اللہ کا جو ولی محبوب بندہ ہے اس کی زندگی لامحدود ہوتی ہے. لامحدود کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی وہ اپنی روحانیت کے ذریعے اللہ کی عطا کردہ طاقتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو فائدہ پہنچانا چاہے اللہ کے حکم سے تو پہنچا سکتا ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ بھی حدیث سے پاک ہے، ترمذی شریف. صاحب قبر فائدہ پہنچاتے یا نہیں؟ ایمان والے پہنچا سکتے ہیں. ایک صحابی رسول ایک غزوے کے موقع پر یا کسی ایک سفر میں، ترمذی شریف کی روایت، تو وہ ایک جگہ خیمہ نصب کر کے وہاں پہ آرام کرنے والے تھے. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اندر سے، زمین کے اندر سے آواز آ رہی ہے سورہ ملک کی تلاوت. حضور سے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. تو حضور فرمائے کہ وہاں اس قبر میں جو دفن ہے وہ سورہ ملک عشاء کے بعد روزانہ پڑھا کرتے تھے. پھر حضور فرمائے کہ یہ قبر کے عذاب سے بچانے والا ہے. یہ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب. صاحب قبر میں پہنچ کر باہر جو زندہ ٹھہرا ہوا ہے شخص اس کو سورہ ملک سنا کر ثواب کے ذریعے فائدہ پہنچا. وہ پڑھے ان کو بھی ثواب مل رہا. باہر جو سن رہے ہیں سننے والے کو فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ جی فائدہ کون پہنچا رہے ہیں؟ جو قبر میں ہیں. جی سبحان اللہ. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے اور احادیث کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے یہ آج جو تلاوت فرمائے کہ وہ جو مردے ہیں، کافروں کے جو مردے ہیں، ان سے یہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں. ہاں. تو مطلب اس سے آپ جو ثابت کیے ہیں تھوڑا سا اس کو دوبارہ فرمائیے. اللہ تعالیٰ کہ وہ مایوس ہو چکے ہیں، مطلب خبر والوں سے مایوس ہو جانا یہ کافروں کا شیوا ہے. مطلب اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ خبر والے مردوں سے مایوس ہو جانا یہ کافروں کی علامت ہے. یعنی کافر تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، لیکن خبر میں جو اللہ والے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، تو وہ ضرور اللہ کی مدد سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور ان کو فائدہ پہنچتا ہے. تو یہ اس سے ثابت ہو. اور بڑے بڑے ائمہ، حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے بازو آ کے، مزار کے سامنے نہیں بلکہ سائڈ میں آ کر آپ قبلے کی طرف رخ کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے لیے وہ مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد بھی فیض پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فلما رأى ابو حذیفہ، جب ابو حذیفہ نے دیکھا، ابو حذیفہ نے جب دیکھا کہ ان کے والد کو قلیب، ان کے والد ایمان نہیں لائے تھے، گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے کنویں کے پاس، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے چہرے میں ناپسندیدگی یعنی ناگواری کے آثار کو آپ پہچان لی. تو آپ نے فرمایا اے ابو حذیفہ، میں دیکھ رہا ہوں گیا کہ تم ناپسند کر رہے ہو اس چیز کو جو تم دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بے شک میرے والد سردار تھے، بس میں امید کیا تھا اس بات کی کہ ان کی رائے، ان کی سمجھداری، ان کی عقل مندی ان کو اسلام کی طرف لائے گی. بس جب وہ پہنچ گئے اس مقام پر جس پر پہنچے تو یہ چیز مجھ کو غم زدہ کر دی. یعنی سردار تھے، عقل مند تھے، میں یہ سمجھا تھا کہ ایمان لائیں گے لیکن ایمان نہیں لائے. آج یہ ان کا انجام دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ابو حذیفہ کے لیے دعا فرمائے خیر کی. تو اس سے معلوم یہ ہو رہا کہ ایمان اور اسلام
کا دار و مدار اللہ کی خاص توفیق اور فضل پر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کبھی کم کیا نکتہ ہے، کیا یعنی بات کبھی کم علم ان پڑھ لوگ ایمان لا لیے بھائی، بڑے بڑے سائنٹسٹ بن کے خدا کے منکر ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ اس کا تعلق ڈگریوں سے یا انسان کی عقل مندی یا دانش مندی یا دنیاوی ہوشیاری سے نہیں ہے، اللہ جس پر نگاہ ہے فضل فرما دے وہ ایمان لا لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ حدیث نمبر 320 عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت لما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأولئک الرہد عتبۃ بن ربیعہ واصحابہ فألقوا في الطوى قال لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جزا اللہ شرا من قوم نبی ما كان اسوأ الطرد واشد التکذیب فقیل یا رسول اللہ کیف تکلم قوما قد جیفوا قال ما انتم بافہم لقولی منهم او لهم افہم لقولی منکم لهم افہم لقولی منکم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرمائے اس جماعت کے لیے، کافروں کی جو جماعت تھی عتبہ بن ربیعہ اور اس کے ساتھیاں، یہ لوگ جو مارے گئے تھے جنگ بدر میں، تو ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان سے، کیا فرمائے؟ جزا اللہ شرا، اللہ تعالیٰ یعنی برا بدلہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ برا بدلہ دیا اس قوم کو، کیا ہی ان کا برا دھتکارا جانا ہے، یعنی کفر پر مرنا انتہائی بدترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر اور شرک سے ہماری حفاظت، ارتداد سے بچائے، ایمان پر قائم دائم رکھے۔ بس حضور سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ ایک مردہ قوم سے کس طرح بات کر رہے ہو، کلام فرما رہے ہو، تو آپ نے فرمایا کہ تم ان سے زیادہ میری بات کو سمجھنے والے نہیں ہوگے، یا یہ فرمائیں کہ وہ لوگ زیادہ سمجھنے والے ہیں میری بات کو تم سے، تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا اور بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن ایمان والا رہا تو اور بڑھ جاتا ہے، بے شک، کافر رہا تو اتنا وہ نہیں ہوتا، لیکن ایمان والا اس سے زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو جب کافر جب سن سکتا تو ایمان والا کیوں نہیں سنتا؟ جب مومن گنہگار جب سن سکتا تو اللہ کا ولی جو اللہ کو نہیں ماننے والا ہے اس کو سن سکتا ہے، اللہ کے ماننے والا کیوں نہیں سن سکتا؟ یہ خود اس کی بات ہے جی، یہ بھائی یہ تمام چیزوں کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہے، جو اللہ تعالیٰ زندگی میں سنا سکتا ہے، موت کے بعد بھی اگر اس کو سننے کی طاقت دے تو حیرت کی کیا بات ہے۔ بے شک بے شک۔ حدیث نمبر 322 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت استطعمت، حدیث نمبر 321 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان بالمدینہ حفارانی فانتظروا احدهما فجاء الذي يلحد فلحد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 321 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ مدینے میں دو قبر کھودنے والے تھے، دو اشخاص، بس صحابہ دونوں میں سے ایک کا انتظار کریں، یعنی لحد بنانا ہے، بغلی بنانا ہے یا بالکل یعنی غیر بغلی، دو ہوتے ہیں نا۔ ایک لحد کا مطلب یہ ہے کہ اندر تھوڑا سا، قبر کھودنے کے بعد ایک طرف اندر تھوڑا سا ایک حصہ یعنی کھود دیا جاتا ہے، میت کو اندر رکھنے کے بعد اس کے اوپر سے ذرا پتھرے لگا دے کے وہ پتھر پر مٹی وغیرہ ڈالتے، یہ ہے لحد۔ اور ایک ہے شق، عرب میں دو طریقے تھے، شق کا مطلب یہ ہے کہ سائیڈ میں کچھ نہیں کھولتے، قبر کا کھود دیے تو اس میں میت کو لٹانے کے بعد اس کے اوپر سل وغیرہ ڈال دیتے، اس سل کے اوپر قبر کا جو گڑھا ہے اس کے اوپر کیا ہے سلا وغیرہ لگا دے کے اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے۔ تو یہ اب صحابہ میں اختلاف ہوا کہ لحد بنانا چاہیے یا شق بنانا چاہیے، تو اب دونوں کو بلائے لوگ، ایک لحد کھودنے والے کو بھی بلائے اور ایک شق جو قبر ہے وہ کھولنے والے کو بھی بلائے، تو یہ دیکھیں کہ جو پہلے آئیں گا ہم اس کے مطابق بنائیں گے۔ فجعل، تو وہ شخص آیا جو لحد بنانے والا تھا،
بغلی جو قبر ہے نا، فلحد، بس وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لحد بنایا ہوا. تو یہ سنت ہے. ہو رہے ہیں لحد میں نے لحد کا مطلب یہ ہے کہ قبر کھودنے کے بعد ایک جانب تھوڑا سا اندر بھی ذرا کھود دے کے میت کو وہاں پر لٹا دیتے، لٹا کے اس کے اوپر سے اطراف سے ایسا پتھرے ایسا رکھ دیتے گراس، جی 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 ان پتھروں پر مٹی وغیرہ ڈال دیتے، جی تو میت کے اوپر ڈائریکٹ مٹی وغیرہ نہیں گرتی. یہ جی 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 ہاں ہاں، تو زیادہ بہتر یہ ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. حدیث نمبر 322 عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت استطعمت یہودیۃ فقالت اطعمونی اعاذکم اللہ من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر فقلت یا رسول اللہ ما تقول هذه اليهودية قال وما قالت فقلت انها قالت اعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة القبر. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ ایک یہودی عورت کھانا مانگی، بس اس نے کہا، کھانا مانگتے ہوئے کیا کہہ رہی تھی ان کے، اطعمونی، تم مجھ کو کھانا کھلاؤ، اللہ تم کو بچائے دجال کے فتنے سے اور قبر کے عذاب کے فتنے سے اللہ محفوظ رکھے. تو میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ یہودی عورت کیا کہہ رہی ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس نے کیا کہا؟ تو میں نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تم کو اللہ بچائے دجال کے فتنے سے اور قبر کے عذاب کے فتنے سے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ دعا کرتے تھے، یستعیذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگتے تھے دجال کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے. تو قبر کا عذاب یہ حق ہے برے، قبر کا عذاب کافروں کے لیے بالکل برحق، اور ایمان والوں میں جو گنہگار ہیں ان کو بھی اگر اللہ چاہے تو مختصر سے عذاب ہوں گا، اللہ اگر چاہے تو ان کو معاف فرما سکتا. لیکن جو نیک ایمان والے ہیں وہ لوگ قبر میں وہ لوگ جنت کا سکون محسوس کریں گے. تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ قبر کا عذاب اس سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، اور دجال کے فتنے سے بھی. حدیث نمبر 323 عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اہجو قریشا فإنه اشد علیہم من رشق النبل فارسل ابن رواحة فقال اہجوهم فهجاهم فلم يرضى فارسل الى كعب بن مالك ثم ارسل الى حسان بن ثابت فلما دخل عليه حسان قال قد أتى لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ثم أدلع لسانه فجعل يخرجه فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وإن لي فيهم نسبا حتى تخلص نسبي فأتاه حسان ثم رجع فقال يا رسول الله قد خلصت نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هجاهم فأشفى واشتفى. حدیث نمبر 323 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ قریش کی تم مذمت کرو کیونکہ وہ ان پر زیادہ سخت ہے تیر اندازی سے بھی، یعنی تیر کا زخم لگنے سے زیادہ اشعار کے ذریعے اگر ان کو زخم دیا جائے تو لوگ زیادہ زخمی ہوں، کیونکہ یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برائی کیا کرتے تھے، یعنی حضور کی شان میں گستاخی کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ گستاخان رسول کا جواب دینا چاہیے، صحابہ کی سنت. فارسل، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلا بھیجے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شاعر تھے.
فقال، تو حضور نے اس سے فرمایا کہ تم ان کی مذمت کرو قریش والوں کی. بس وہ ان کی مذمت کی تو حضور ان کے طریقے کو آپ پسند نہیں فرمائے. فارسل، بس پھر حضرت کعب بن مالک کو آپ بلا بھیجیے، یہ بھی شاعر تھے. پھر ان کے بعد حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجیے. جب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا کہ قد اتا لکم، تمہارے لیے یہ وقت آ چکا ہے. انا لکم، انا یہ انی کا مطلب بھی وقت آنا، یعنی یہ تمہارے لیے یہ بات طے ہو چکی ہے، قریب آ چکی ہے کہ تم بھیجو اس شیر کے پاس، الضارب بذنب، جو اپنے دم سے وار کرنے والا ہے. پھر وہ اپنی زبان باہر نکالے، زبان کو پھرائے، پھر زبان کو باہر نکالے. پھر آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ضرور ان کو جواب دوں گا اپنی زبان کے ذریعے، زبان کے ذریعے میں ان کو ڈسوں گا، یعنی میں ان کو کاٹوں گا زبان کے ذریعے. جیسا کہ چمڑا کاٹا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جلدی مت کرو، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریش میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں ان کے نسب کو، اور میرا ان میں نسب بھی ہے. حضور فرماتے کہ میں بھی قبیلے قریش کا ہوں، لیکن تم اس انداز میں ان کی مذمت کرو کہ میں محفوظ رہوں، یعنی حضور کی ذات اور حضور کے خاندان، حضور کا جو خاص قبیلہ ہے وہ چھوڑ کے دوسرے جو لوگ مذمت کر رہے ہیں تم ان کی مذمت کرو. حتی تخلص، یہاں تک کہ میرا نسب محفوظ رہے. تو حضرت حسان حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. ثم رجع، پھر واپس گئے. فقال، بس انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے نسب کو خالص کر دیا. مطلب اشعار جو میں بیان کرنے لگا ہوں اس میں آپ کا نسب محفوظ ہے، مطلب اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ کو ان سے یعنی قریش کے لوگوں سے ایسا علیحدہ کروں گا جیسا کہ آٹے سے بال الگ کیا جاتا ہے، مسکے میں سے بال جیسا الگ نکال لینا بولتے نا اسی جگہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنی. حضرت حسان کے لیے آپ فرماتے تھے اے حسان جب تک تم اللہ اس کے رسول کی طرف سے جواب دیتے ہو، دفاع کرتے ہو، ڈیفنس کرتے ہو، جبریل امین روح القدس مسلسل تمہاری مدد کرتے ہو. روح القدس کس کے لیے آتے تھے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے آتے تھے. تو لیکن جو حضور کی محبت میں حضور کے گستاخوں کا جو جواب دیتا ہے حضور کی طرف سے، تو جبرائیل اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. وہاں پہ رسول کے لیے آ رہے تھے، یہاں پہ حضور کے امتی کے لیے آ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے روح الامین زمین پر نازل ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کیے، تائید کیے روح القدس کے ذریعے. اور حضور یہاں پہ حضرت حسان سے فرما رہے ہیں کہ جب تک تم نعت گوئی کرتے ہو، حضور کی شان میں اشعار پڑھتے ہو، نعتیں سناتے ہو، حضور کی شان بیان کرتے ہو اور گستاخوں کو جواب دیتے ہو، تو اس وقت تک جبرائیل امین تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری مدد کرتے ہو. تو اس سے روحانی مدد کا ثبوت مل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ایک فرشتہ مدد کر سکتا تو کیا اللہ کا ولی نہیں کہیں گا؟ جی، مگر اس سے لوگوں کو یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ ایک صحابی جو ہے وہ کسی نبی کے مقام اور مرتبے کے برابر ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ نبی کے برابر کی عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے. یعنی غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتے بھائی، لیکن اس میں بتا رہے ہیں کہ حضور کی نعت کا فیضان کیا ہے. بے شک حضور سے جو محبت کرے گا، حضور کی شان کو بیان کرے گا، اور جو لوگ حضور کی گستاخی کر رہے ہیں ان کا جواب دیں گا، تو وہ تنہا نہیں رہیں گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے. بے شک بے شک. تو یہ حضور کی محبت کا فیضان ہے، یہ حضور کے عشق کا فیضان ہے، حضور کی شان میں نعتیہ اشعار پڑھنے کا اور سنانے کا فیضان ہے. اس کا اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقالت، اور روحانی فیضان بھی بولے نا اس سے، یعنی فرشتے آگے جو مدد کرتے ہوئے نا، فرشتہ دکھ رہا، کیا نظر نہیں آ رہا ہے، جی ثبوت تو مل رہا ہے. جی بے شک، یعنی روحانی فیض مل سکتا یعنی ہے. روحانیت کا انکار کرنا، باطنی مدد کا انکار کرنا، جی فیضان کا انکار کرنا، یہ کیا ہے؟ حدیث کے خلاف ہے.
یعنی گویا اس حدیث حدیث کا انکار کرنا ہے. حدیث کا انکار کرنا ہے یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور خود فرما رہے ہیں کہ جبرائیل تمہاری مدد کرتے ہیں ہمیشہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لوگ یہ کیا ہے بھائی ہر چیز کو شرک سے جوڑ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. ولی جو مدد کر رہا ہے اپنی ذات سے نہیں، بھی خدا کے حکم سے ولی مدد کر رہا ہے. تو ولی کا مدد کرنا خدا کا مدد کرنا ہے، جیسے فرشتے کا مدد کرنا خدا کا مدد کرنا ہے. فرشتہ اپنی خودی سے نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے. تو اللہ ہی مدد کرنے والا ہے حقیقت میں، لیکن ذریعے سے کرتا اللہ تعالیٰ. جی. وقالت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنی. حضور فرمائیں کہ حضرت حسان ان یعنی گستاخوں کی مذمت کی، قریش کے جو کفار تھے. فاشفا، پس وہ ایمان والوں کو شفا عطا کی، سکون عطا کی، تشفی بخشی، اور خود بھی تشفی حاصل کی. یعنی مخالفین کے جواب دینے میں، گستاخوں کا جواب دینے میں ایمان والوں کی تشفی اور تشفی یعنی سکون ہے، روحانی اطمینان ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خود کو بھی روحانی سکون ملتا ہے جواب دینے والے کو. واہ واہ. حدیث نمبر 324 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتمثل من الشعر ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ شعر پڑھتے تھے، وَيَأْتِيكَ، تمہارے پاس خبریں لے کر آئے گا وہ شخص جس کو تم توشہ دے کر نہیں بھیجو. یعنی ایک دور ایسا آئے گا کہ اس دور میں، پہلے کے دور میں کیا تھا، کوئی شخص کسی جگہ کے حالات معلوم کرنا اگر چاہتا تو کسی شخص کو بھیجتا تھا، سواری دے کے، سواری خرچ دے کے، ٹفن دے کے بھیجتا تھا تاکہ حالات معلوم کر کے آئے. لیکن اب ایک دور ایسا آئے گا کہ میڈیا میں ترقی ہوں گی، صحافت. یعنی یہ حضور کا علم غیب ہے، حضور ہزاروں سال پہلے بول دی، گھر بیٹھے نیوز ملتے رہیں گی. آج واٹس ایپ پر ہم نیوز دیکھ رہے ہیں، آج ہم فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، ٹویٹر، انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہیں، جی آج نیوز چینلز پہ دیکھ رہے ہیں، میڈیا ہاؤس پر ہم دیکھ رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا علم سب سے آگے ہے کائنات میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس حدیث سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یعنی ہر شعر برا نہیں ہوتا، بولنا چاہے. جی. جیسا سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ ایک آیت نازل فرمایا نا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یعنی شعراء کی اتباع وہ لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. تو حضور اپنے اس عمل کے ذریعے اس آیت کی تفسیر بیان کر دی. ایسے اشعار، اگرچہ کہ شعر کہنے والا کیسا بھی ہوں گا، لیکن اس میں کوئی حکمت کی بات ہے، اگر دانش مندی کی بات ہے، عقل مندی کی بات ہے، کوئی نصیحت ہے، تو تم اس کو پڑھ سکتے ہو، جبکہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو. یعنی کوئی فحش گوئی نہیں ہے اس میں، کوئی بے حیائی کی بات نہیں ہے، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہو، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں. مطلق ہر شعر حرام ناجائز نہیں ہے، اور مطلق ہر شعر جائز ہے ایسا بھی نہیں ہو سکتا. تو اس میں پائے جانے والے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس کے جواز اور عدم جواز کا فیصلہ کیا جائے. اگر اس کے معنی قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو اس کا پڑھنا اور سننا جائے. اس میں اللہ اس کے رسول کی تعریف ہے، یہ تو عبادت کی چیز ہے، پڑھنا اور سننا عبادت ہے. اگر اس میں بے حیائی ہے، جیسا کہ بعض اشعار وغیرہ یا گانے وغیرہ ہوتے ہیں جس میں بالکل بے حیائی، فحش ہوتا، فحاشیت ہوتی ہے، تو یہ بالکل حرام ہے. سننا، دیکھنا، اس کی اشاعت کرنا، اس کو پھیلانا حرام ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حدیث نمبر 325 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز بر 3 ایام تباعا منذ قدیم المدینہ حتی مضى لسبیلہ. حدیث نمبر 325 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گیہوں کی روٹی سے شکم سیر نہیں ہوئے مسلسل 3 دن پر. جب سے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت کر کے مدینہ جب تشریف لائے، اپنے وصال تک آپ کنٹینیو 3 دن پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائے. اللہ اکبر. تو معلوم یہ ہوا کہ شکم سیری حضور کی سنت کے خلاف، یعنی پیٹ بھر کے کھانا سنت، یعنی اتنا پیٹ بھر کے کھانا کہ بھائی بالکل کوئی جگہ ہی باقی نہ رہے.
جی تو یہ اگرچہ کہ جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے. جی. حدیث نمبر 326 عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ آل محمد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، شعیر یعنی جو کی روٹی سے شکم سیر پیٹ نہیں بھرے کنٹینیو 2 دن، یعنی پوری زندگی میں 2 دن بھی پیٹ بھر نہیں کھائے، مطلب فاقے کو زیادہ اختیار کر دیتے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرمائے. یعنی اہل بیت کا زہد و تقویٰ بتایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی 2 جہاں کی دولت جن کے گھر میں تھی ان کی زندگی کا یہ حال ہے کہ بھئی روٹی بھی کئی ڈشز تو حضور تناول نہیں فرماتے تھے، ایک روٹی وہ بھی پیٹ بھر نہیں کھاتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہ صرف حضور بلکہ حضور کی آل، ازواج مطہرات، حضور کے شہزادے، حضور کے شہزادیاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، اہل بیت، پورے اہل بیت کا معمول بتا رہے ہیں. اللہ اکبر. حدیث نمبر 327 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما شبع من الاسودین التمر والماء. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، وصال فرمائے، جبکہ آپ 2 کالی چیزوں سے بھی شکم سیر نہیں ہو گئے. 2 کالی چیزوں سے کیا مراد ہے؟ کھجور اور پانی. کھانا یا روٹی وغیرہ تو پیٹ بھر کھانا بہت دور کی بات ہے، پانی بھی آپ حد سے زیادہ پینے کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور کھجور بھی، یعنی کھجور ہے ایک آئٹم ہے، وہی کثرت سے کھا رہے تھے، تو یعنی کثرت سے زیادہ کھانا یہ حضور کی سنت کے خلاف ہے. حضور کو یہ عمل پسند نہیں تھا، یہ بتانا چاہیے. یعنی زہد و تقوی کا اعلیٰ مقام بتایا جا رہا ہے کہ شان مصطفیٰ کیا ہے. حدیث نمبر 328 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لقد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما شبع من خبز وزیت فی یوم واحد مرتین. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ یقیناً اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے جبکہ آپ روٹی اور زیتون کے تیل سے، زیتون کا تیل بھی آپ اس سے پیٹ نہیں بھرے ہو رہے، ایک دن میں 2 مرتبہ روٹی اور تیل بھی پیٹ بھر استعمال نہیں فرمایا. اللہ اکبر. حدیث نمبر 329 عن عروة قالت لی عائشة رضی اللہ عنہ ان كنا لنمكث 40 صباحا لا نوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا مصباحا ولا غيره. قلت بأي شيء كنتم تعيشون؟ قال بالأسودين التمر والماء اذا وجدنا. حدیث نمبر 329 ام المؤمنین حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا مجھ سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم 40 دن رہا کرتے تھے اس طور پر کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا، مصباح چراغ بھی نہیں جلتا تھا، نہ غیر چراغ. تو میں نے کہا، حضرت عروہ پوچھ رہے، نہیں چولہا بھی نہیں سلگاتے تھے. میں نے کہا کہ آپ لوگ کس چیز سے گزارا کرتے تھے؟ یعنی پکوان ہی نہیں ہوتا تھا بولے 40 دن تک. تو راوی کہتے ہیں کہ بالاسودین، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہم اسودین سے گزارا کرتے تھے. اسودین یعنی کھجور اور پانی، اذا وجدنا، وہ بھی جب ہم پاتے. اللہ اکبر. حدیث نمبر 330 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ان كنا لننظر الى الهلال ثم الهلال في شهرين وما اوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا. قلت يا خالة وما كان يعيشكم؟ قالت كان لنا جيران من الانصار نعم الجيران كانت لهم منائح من غنم
وَكَانُوا يُرْسِلُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 330، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں بے شک ہم چاند دیکھتے تھے، پھر چاند دیکھتے تھے مہینے میں، دو مہینے، وما اوقیدہ، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آگ نہیں لگائی جاتی تھی۔ کیا مطلب؟ یعنی پکوان کے لیے، اس دور میں جو پکوان ہوتا تھا آگ پر ہوتا تھا، یعنی دو چاند دیکھ لیے لیکن آگ نہیں لگائی گئی، یعنی پکوان نہیں کیا گیا۔ میں کہا، یعنی حضرت عائشہ کے بھانجے روایت کر رہے ہیں آپ سے، وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے خالہ آپ کس طرح پھر گزارا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پڑوسی تھے انصار میں سے، کیا ہی اچھے پڑوسی تھے، ان کے بکریاں تھے جو تحفے میں دے دیے تھے لوگ، فکانوا یرسلون، پس وہ اس کا دودھ، بکریوں کا دودھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تحفے کے طور پر بھیجتے تھے، یعنی بکریوں کے دودھ پر آپ کا گزارا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہو رہا کہ دودھ بھی ایک مستقل غذا ہے، یعنی دودھ بھی مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 332، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ، حدیث نمبر 331، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت اہدى لنا ابو بکر رجل رجل شاة فإني لأقطعها أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلمة البيت فقيل لها فهلا أسرجتم قالت لو كان لنا ما نسرج به أكلناه۔ حدیث نمبر 331، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس ایک یعنی بکری کا پیر، یعنی بکری کی ایک ران تحفے میں بھیجے۔ فأتا، پس وہ آئے، لیقطعها، تاکہ میں اس کو کاٹ دوں، یعنی فإنی، پس میں یہ ارادہ کی کہ میں اس کو کاٹ دوں، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندھیرے میں تھے، روشن وہاں پر، تو آپ سے فقیل لنا، تو حضرت عائشہ سے کہا گیا فہلا اسرجتم، چراغ تم کیوں نہیں لگائے، نہیں سلگائے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر چراغ سلگانے کا اگر تیل ہمارے پاس اگر ہوتا تو ہم کھانا کھا لیتے، یعنی چراغ لگانے کی اتنی گنجائش بھی اگر ہوتی تو ہم پکوان کر کے کھاتے تھے، یعنی تیل بھی موجود نہیں تھا پر اللہ اکبر، یعنی جبکہ ایک ران بھی بھیجی گئی تھی تو اس کو پکانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ ہاں یہ بولا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی زندگی، جو سادگی جو زندگی میں تھی، وہ بہت ہی مثالی چیزیں، پوری امت کے لیے ایک نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، بے شک، یعنی اختیارات رکھتے ہیں، حضور مجبور نہیں تھے، مختار تھے، اگر آپ چاہتے تو جنتی غذائیں بھی آپ کھا سکتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرمائے کہ اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ احد کے پہاڑ، یہ پہاڑ میرے ساتھ چلیں گے سونے کے بن کر، یعنی سونا بن کر چلیں گے حضور، جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ وہ کر دیں گا، لیکن حضور سادگی کو پسند فرمائے تاکہ امت کے کسی غریب شخص کا دل ٹوٹنے نہ پائے، کیونکہ جب حضور کے یہ حدیث اس کے سامنے آئیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی غربت یا تنگدستی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، آدمی کا بد عمل ہونا یہ عیب کی بات ہے، اس کی آخرت کا خراب کر لینا یہ اس کے لیے بہت بڑی یعنی بری بات ہے، اس کے لیے دنیا میں مال و دولت کا نہ ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے بھائی۔ اصل عیب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے اور اس کے رسول سے اگر دور ہو گیا تو اس کے لیے عیب ہے، اللہ اس کے رسول کے احکام سے اگر دور ہو گیا تو وہ عیب ہے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو گیا تو یہ عیب ہے، اللہ کی شکر و گزاری سے اگر دور ہو گیا تو وہ عیب ہے اس کو۔ تو زندگی کیا ہے، بندگی کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سیرت کے ذریعے بتا دی۔ زندگی ہو تو ایسی ہو، بندگی ہو تو ایسی، بے شک۔ حدیث نمبر 332، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصبح وتنصرف النساء المؤمنات متلفعات بمروطهن لا يعرفن او لا يعرف بعضهن بعضا من الغلس
حدیث نمبر 332 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز ادا فرماتے تھے، اور خواتین مومن عورتیں نماز پڑھ کر واپس ہوتی تھیں متلفعات بمروطہن، اپنے چادروں سے چہروں کو ڈھانک کر ہوئے، لا یعرفن، اس حال میں کہ وہ نہیں پہچانی جاتی تھی. یہ الفاظ ہے، لا یعرف بعضہن، عورتیں ایک دوسرے کو نہیں پہچانتی تھی وہ، کس وجہ سے؟ من الغلط سے، اندھیرے کی وجہ سے. تو اس سے امام شافعی استدلال کرتے فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز اول وقت پہ پڑھنا افضل ہے. بولتے آخری وقت پہ پڑھیں گے اجالا آ جائیں گا تو پہچانے جاتے نا بھائی. جی نہ پہچانا جانا اس بات کی علامت ہے کہ اول وقت پہ پڑھتے تھے ہو رہے اندھیرے میں. اچھا شوافے کی دلیل ہے. جی. حدیث نمبر 333 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنا نأكل الكراع على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعد عاشره. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہم یعنی کراع کھایا کرتے تھے، یعنی اس کا جو تلا ہوتا ہے، یعنی اس کا جو پیر ہوتا ہے جانور کا، سرے پائے وغیرہ سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بعد عاشری، یعنی اس کے عاشر کے بعد، عاشر یعنی 10 دن گزرنے کے بعد بھی ہم کھاتے تھے. کیا مطلب؟ یعنی قربانی کا گوشت وغیرہ رکھ کر کھانا جائز ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. حدیث نمبر 334 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يحب التيمم في الطهور اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا انتعل. حدیث نمبر 334 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے جانب سے شروع کرنے کو آپ پسند فرماتے تھے طہارت میں. یعنی وضو فرماتے تو پہلے سیدھا ہاتھ دھوتے، اس کے بعد بایاں ہاتھ دھوتے تھے. پہلے سیدھا پیر دھوتے، اس کے بعد بایاں پیر دھوتے. وہ فی ترجلہ، کنگھی کرنے میں بھی، اب جب کنگھی کرتے یعنی پہلے سیدھے جانب مانگ نکالتے، اس کے بعد بائیں جانب. وفی انتعالہ، نالین پہننے میں بھی، شوز وغیرہ پہننے میں، جیسا مطلب کوئی چپل پہنا تو پہلے سیدھے پیر میں پہن، اس کے بعد بائیں پیر میں. اتارنا ہے تو الٹا کرنا، پہلے بائیں پیر کا اتارنا، اس کے بعد سیدھے پیر میں. حدیث نمبر 335 عن الحسن ان رجلا حدثهم قال دخلت على عائشة رضی اللہ عنہا فقلت یا ام المؤمنین ما كان يقضي عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الجنابہ فدعت بإناء فحرزته صاعا بصاعكم هذا فحضرته. حضرت حسن سے روایت ہے، حدیث نمبر 335 کہ ایک شخص نے ان کو یہ حدیث بیان کی. اس نے کہا کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، بس میں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کتنا پانی کافی ہوتا تھا غسل جنابت کے لیے. تو وہ ایک برتن منگائی، بس میں اس کا اندازہ لگایا تھا، ایک سا تھا بولے تمہارے سانس، ایک پیمانہ ہے وہ. حدیث نمبر 336 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ربما قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابقی لی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بسا اوقات میں حضور سے یہ کہتی کہ آپ میرے لیے کچھ بچائیے پانی. حدیث نمبر 337 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ما طہر اللہ احدا بال فی مغتسلہ. حدیث نمبر 337 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک نہ کرے اس شخص کو، پاک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو اپنے غسل خانے میں پیشاب کرتا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہی چھینٹے اس کے اوپر اچھل کے آ جائیں گے. کراہت ہے، برے ناجائز نہیں ہے. حدیث نمبر 338
عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت اذا خرجت من الغائط اذا خرجت من الغائط فتطهر بالماء فإنه طهور وبرکہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ جب تم بیت الخلاء سے نکلو تو تم پانی سے پاکیزگی حاصل کرو، دھو لو، کیونکہ یہ طہارت بھی ہے اور برکت بھی ہے، اور تو پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 339 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفرغ یمینہ لمطعمہ ولوضوئہ ویفرغ یسارہ للاستنجاء ولحاجتہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سیدھے ہاتھ کو آپ انڈیلتے، استعمال فرماتے، فارغ کر دیتے، کس کے لیے؟ لمطعمہ، کھانے کے لیے، اور وضو کے لیے، یعنی وضو وغیرہ مطلب کلی کرنا ہے تو سیدھا ہاتھ استعمال کر دیتے، اور اپنے بائیں ہاتھ کو آپ استعمال فرماتے تھے استنجا کے لیے اور حاجت کے لیے۔ حدیث نمبر 340 استنجا یعنی ضرورت سے ضرورت سے عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام العشر قط ولا خرج من الخلاء الا توضأ۔ حدیث نمبر 340 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھی روزہ رکھتے ہوئے العشرہ، عشر ذی الحج، ذی الحج کے جو 10 روزے ہیں، 9 روزے سمجھو، 1 سے 9 تک، ولا خرج من الخلاء، اور حضور کبھی میں نہیں دیکھی حضور کو بیت الخلاء سے نکلتے ہیں، الا توضأ، مگر یہ کیا؟ وضو فرمائیں، جب بھی ضرورت سے فارغ ہوئے وضو فرمائیں۔ مختلف روایتیں میں، جی بعض روایتوں میں یہ ہے کہ نہیں بھی کیا، جی جواز بتانے کے لیے۔ حدیث جائز ہے، یعنی وضو جب بھی ضرورت ہوئے تو وضو بنانا فرض نہیں ہے، خالی ہاتھ دھو لیے تو بھی کافی ہے، کلی کر لیے تو، ہاں نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وضو فرض ہے۔ حدیث نمبر 341 عن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كانت عجوز تأتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيبش بها ويكرهها ويكرمها فقلت بأبي أنت وأمي إنك لا تصنع بهذه العجوز شيئا لا تصنعه بأحد، قال إنها كانت تأتينا عند خديجة أما علمت أن كرم الود من الإيمان۔ حدیث نمبر 341 حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قالت، انہوں نے کہا، کانت عجوز، ایک بوڑھی عورت تھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مذاق فرماتے تھے، خوش ہوتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ فقلت، میں کہی، عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس بڑھیا کے ساتھ ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جو آپ کسی کے ساتھ نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا، بے شک یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی، کیا تم نہیں، یعنی ان کی سہیلی ہے بولنا چاہے، کیا تم یہ نہیں جانتی کہ اچھی دوستی یہ ایمان کا حصہ ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ کسی کے انتقال کے بعد بھی اس کے دوستانے کو برقرار رکھنا، یعنی بیوی کے سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دے رہے ہیں، جی یعنی وہ دوستی، یعنی اپنے رشتہ دار کا کوئی دوست ہے تو اس کا بھی خیال کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ایمان کی علامت فرمان، یعنی اسلام کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے انسانیت۔ صرف رشتہ داری کے حد تک تم حسن سلوک اور حسن اخلاق کو محدود مت رکھو، رشتہ داروں کا دوست بھی اگر ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ سبحان اللہ۔ جو رشتہ دار دنیا سے گزر چکا ہے، دنیا والے بھلا دے رہے، ایسا نہیں ہے، حضور فرمائے وہ رشتہ دار تو گزر گیا ہے لیکن اس کی دوستی اگر باقی ہے تو اس کو بھی نبھاؤ، اس کا دوست زندہ ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی خواتین کے حقوق، بیویوں کے حقوق کو آپ بتا رہے ہیں۔ دنیا میں عالمی یوم خواتین منایا جا رہا ہے، لیکن میرے آقا 1400 سال پہلے اپنی زندگی کا ہر لمحہ خواتین کے حقوق اور عظمتوں کو آپ بیان فرمائیں، اور ان کے وقار کو آپ نے بلند فرمایا، ان کی عزت میں آپ نے اضافہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، کیا بات، حق حق۔
حدیث نمبر 342 عن ابن ابی ملیکہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت جاءت عجوز الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لها من انت قالت جثامہ المزنیہ قال ان انت حنانۃ المزنیہ کیف انتم کیف حالهم کیف کنتم بعدنا قالت بخیر بأبی انت وأمی یا رسول اللہ فلما خرجت قلت یا رسول اللہ تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال فقال يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. حضرت ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے، ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا جاءت عجوز نے ایک بوڑھی عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. بس حضور نے اس سے فرمایا، پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ جثامہ المزنیہ، یعنی اس خاتون کا نام جثامہ تھا. تو حضور فرمائیں کہ تم حنانہ ہو، یعنی مہربان ہو، تم قبیلہ مزینہ. کیف یعنی حنانہ فرمایا حضور سے، یعنی مہربانی کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے، نرم طبیعت کے، یعنی ان کا نام بدل دیا حضور. فرما رہے ہیں کہ کیف انتم کیف حالکم، یعنی تمہارا کیا حال ہے، تم ہمارے بعد کیسے رہے. مطلب قالت، تو انہوں نے کہا کہ بخیرن، ہم خیر کے ساتھ ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ. فلما خرج، جب وہ عورت چلے گئی تو حضرت عائشہ فرما دیے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بڑھیا کا اتنا استقبال کر رہے ہو. تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ بے شک یہ حضرت خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی، ان سے ملاقات کے لیے آتے تھے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ حسن العہد، یعنی دوستی کا لحاظ رکھنا، اس کی خاطر تواضع کرنا، یہ ایمان میں داخل ہے. ایمان میں داخل ہے. خالی گھر میں کوئی عام مہمان غیر رشتہ دار بھی آیا تو اس کے آنے جانے کا بھی خیال رکھنا. آنے جانے والے تھے بہنوں، ملاقات، وزیٹرز. جی وزیٹرز تو عام آدمی ہوتا نا، ہر دن ایک نیا آدمی ہوتا، لیکن اس دور میں حضرت خدیجہ کے بعد آتے تھے تو حضور ان کا بھی خیال کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے. یعنی حضور یہ نہیں فرمایا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، یعنی جیسے بتا رہے ہیں کہ محبت اور انسانیت اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا چاہیے. یعنی اس دوستی اور اس مہمان نوازی کا جو سبب تھا وہ ختم بھی ہو گیا تو حضور اس کا خیال رکھو کر رہے ہیں. یعنی حضرت خدیجہ کی وجہ سے آتے تھے نا، حضرت خدیجہ سے ملاقات کے لیے آتے تھے، ان کی سہیلی تھی، وہ تو گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور ان کی دوستی کا خیال رکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اس طرح رشتہ داری کس طرح نبھائی جاتی ہے حضور یہ بتا رہے ہیں. بے شک. حدیث نمبر 344 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردی علی البیتین. حدیث نمبر 343 عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فيكرمها فقلت يا رسول الله من هذه قال هذه كانت تأتينا زمان خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. حضرت عروہ سے روایت ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک عورت آیا کرتی تھی، بس حضور اس کی عزت کرتے تھے. یعنی حضور یہ بتا رہے ہیں کہ خواتین کی عزت کس طرح کرنا چاہیے. فقلت، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہے جو حضرت خدیجہ کے زمانے میں ہمارے گھر کو آیا کرتی تھی. اور حسن عہد یعنی خاطر تواضع کرنا اور دوستی کا لحاظ رکھنا، یہ ایک ایمان میں داخل ہے. حدیث نمبر 344 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردی علی البیتین اللذین قالهما اليہودی. قلت قال ارفع ضعیفک لا یحزبک ضعفہ یوما فیدریکک العواقب قد نما.
یجزیکا او یثنی علیکا او یثنی علیکا وان من اثنى علیک بما فعلت کمن جزا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلہ اللہ ما احسن ما قال ولقد اتانی جبریل برسالۃ من اللہ عز وجل فقال یا محمد من فعل به خیر او معروف فإن لم يجد الا الثناء فليثني فإن من اثنى كمن كافى وفي لفظ من صنع إليه معروف فلم يجد الا الدعاء والثناء فقد كافى. حدیث نمبر 344. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میرے پاس دہراؤ ان دو شعروں کو جو ایک یہودی کہا تھا. تو میں نے کہا، قال، حضور فرمائے کہ ارفع ضعیفک، تم اپنے کمزور آدمی کو بلند کرو. لا یحزنک، یعنی اس کی کمزوری، اس کا ضعف تم کو غم زدہ نہ کرے. بس انجام کہ کہیں تم کو انجام نہ پالے، سزائیں نہ پکڑ لے، گھیر لے، قد نما، اس حال میں کہ وہ کامل ہو چکی ہے. یجزیکا، ارفع ضعیفک، تم اپنے کمزور آدمی کی مدد کرو، یعنی اس کو بلند کرو. لا یجزیکا ضعف، اس کا ضعف تم کو کوئی بدلہ نہیں دے گا یومن، کسی دن، کہ کہیں سزا تم کو نہ پالے، انجام. قد تم یجزیکا، جو تم کو بدلہ دے یا تم کو تمہاری تعریف کرے، اور جو تمہاری تعریف کرے اس چیز پر جو تم کیے، تو اس شخص کی طرح ہے وہ جو تم کو بدلہ دے دیا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو یعنی ہلاک کر دے. ما احسن، کیا ہی یعنی اچھا شعر بولا ہے. وَلَقَدْ أَتَى، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کسی شخص کے ساتھ بھلائی کی گئی ہو، نیکی یا خیر، اچھائی کی گئی، بس اگر وہ نہ پائے مگر صرف تعریف، تو چاہیے کہ وہ تعریف کرے، کیونکہ جو تعریف کرے گا وہ اس شخص کی طرح ہے جو بدلہ دے دیا. یعنی کسی شخص کے ساتھ کوئی اچھائی بھلائی کرے، وہ احسان کرے، تو احسان کا بدلہ دینا چاہیے، ان بھی کچھ اچھائی کرنا چاہیے. نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں تو کم از کم تعریف تو کرے. تعریف کرنا بھی یہ کیا ہے، بدلہ دینے کی طرح ہے. اور ایک لفظ یہ ہے حدیث میں، یہ بھی الفاظ آئے، من سنیا الیہ معروف، جس کے ساتھ بھلائی کی گئی بس وہ نہیں پایا سوائے دعا کی اور تعریف کے، تو یقیناً وہ بدلہ دے دیا. یعنی دعا تو کر دے، کم از کم دینے کے لیے کچھ نہیں ہے مادی چیز، تو کم از کم زبان ہلا کے کم از کم اس کے حق میں دعائیں خیر تو کرے. یہ کم از کم محسن کے احسان کے لیے اتنا تو کرنا چاہیے. یعنی جو آپ پر احسان کرے تو کم سے کم اس کے لیے اتنا تو ضرور کر دیں، یا تو دعا کر دیں اس کے لیے، اور یا اس کی تعریف کر دیں. حدیث نمبر 345. عن عروہ قال قالت عائشہ رضی اللہ عنہا مرضت فحمانی اہلی کل شیء حتى الماء فعطش لیلة وليس عندي احد فدنوت من قربة معلقة فشربت منها شربي وانا صحية فجعلت اعرف صحة تلك الشربة في جسدي. قال كانت عائشة تقول لا تحمو المريض شيئا. اور وہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ایک مرتبہ بیمار ہو گئی تھی تو میرے گھر والے مجھ کو ہر چیز سے پرہیز کرائے، بچائے، یہاں تک کہ پانی سے. تو میں ایک رات بہت پیاسی ہو گئی اور میرے پاس کوئی نہیں تھے. فدنوت، تو میں قریب چلے گئی من قربت، ایک مشکیزے کے جو لٹکا ہوا تھا، تو بس میں اس سے پانی پی. شربی، میرے یعنی مجھ کو جتنی ضرورت تھی میں پیوانا صحیح، میرے پینے کی طرح، جبکہ میں تندرست ہوں. یعنی تندرستی میں جتنا زیادہ پانی پیتے ویسا پی لی میں. فجعل تو میں پہچاننے لگی اس پینے کی تندرستی کو، صحت کو، فی جسدی، میرے جسم میں. قالت عائشہ،
یعنی اس سے آپ جو صحت محسوس کریں پانی وغیرہ پی، تو آپ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تم بیمار کو مت روکو برے کسی بھی چیز سے، ان کوئی چیز کھانا چاہ رہا ہے یا پانی پینا چاہ رہا تو مت روکو برے. کیونکہ بیماری میں اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک اچھی آزمائش ہوتی ہے برے. کسی چیز پہ اس کو مجبور بھی نہیں کرنا، کسی غذا کے کھانے پر، اور کسی چیز سے روکنا بھی نہیں برے. یعنی اس کی طبیعت پہ چھوڑ دیا جائے، جیسا لوگ بار بار فورس کرتے بھائی یہ کھاؤ یہ کھاؤ کھاؤ، ان کچھ کھانا چاہ رہا تو اس سے روک رہے ہیں. مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر جو بول رہا اس کے خلاف جا رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کھانے کی کئی چیزیں کھا سکتے بول کے بول رہا ڈاکٹر، تو اس میں سے ان جو کھانا چاہ رہے ہیں کھانے دو اس کو، یہ بولنا چاہیے. ہاں اگر ایسی چیز ہے جو اس کی بیماری کے لیے نقصان دہ ہے، وہ چیز اس کے صحت کے لیے، اگر ان وہی چیز کی خواہش کرا تو اسی صورت میں دی جائیں گی، یہ بولنا چاہ رہے ہیں. یعنی ضروری احتیاط جو ہے وہ کراؤ، لیکن جو غیر ضروری احتیاط ہے حضرت عائشہ فرما رہے ہیں کہ ویسی غیر ضروری احتیاط نہ کرو. حدیث نمبر 346 عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يبدأ فيتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب رأسه ثم يغرف على رأسه بناء. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایتیں فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آغاز فرماتے تھے وضو کا، فیتوضؤ بس آپ وضو فرماتے تھے نماز کے لیے وضو کی طرح، ثم یشرب پھر اپنے آپ سر کو بلند فرماتے تھے آسمان کی طرف، ثم یغرف پھر آپ اپنے سر پر پانی ڈالتے تھے بِإِنَاءٍ برتن سے. حدیث نمبر 347 دوبارہ ترجمہ کا آسان مفہوم تھوڑا سا مطلب پانی کے چند چھینٹیں آپ ایسا اپنے چہرے پر ڈال لیتے تھے وضو کے دوران. وضو کرنے کے بعد سر پہ ایسا. جی حدیث نمبر 347 عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت لئن شئتم لأرینکم اثر ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحائط حیث کان یغتسل من الجنابہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر تم چاہو تو میں تم کو بتاؤں گی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کا اثر نشان حائط میں یعنی دیوار میں، جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنابت کا غسل فرماتے تھے. حدیث نمبر 348 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لما کان یوم احد ہزم المشرکون وصاح ابلیس ای عباد اللہ اخراکم فرجعت اولاہم فاجتلدت ہی و اخراہم فنظر حذیفہ فاذا هو بأبیہ الیمان فقال عباد اللہ ابی ابی قالت فواللہ ما احتجزوا حتى قتلوا فقال حذیفہ غفر اللہ لکم قال عروہ فواللہ ما زالت فی حذیفۃ بقیۃ خیر حتى لقی باللہ. حدیث نمبر 348 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں کہ جب لما کان یوم احد جب جنگ احد کا دن تھا تو مشرکین شکست کھا گئے، وہ صاحب اور ابلیس چیخا یا حزم المشرک یعنی مشرکین شکست دے رہے تھے، وہ صاح ابلیس اور ابلیس کیا چیخا اے عباد اللہ اے اللہ کے بندو اخراکم یعنی تم پلٹ کر آ جاؤ، فرجعت اولاہم تو لوگوں کے پہلے والی جو ٹکڑی آ گئی پلٹ گئی، فاجتلدت ہی و اخراہم ادھر اور ادھر دونوں جماعتیں ٹکرا گئی، فنظر حذیفہ یعنی بھگدڑ مچ گئی تھی نا. ابھی ہزم المشرکون یعنی ابتدائی مرحلہ یہ تھا کہ مشرکین شکست کھا گئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 50 صحابہ کو تیر اندازوں کو آپ جنگ یعنی احد پہاڑ کے پشت پر آپ وہ لوگوں کو مقرر کر دیے تھے اور فرمائے تھے کہ کسی بھی حال میں یہاں سے نہیں ہٹنا. ابتدا میں یعنی کیا بولتے مشرکین شکست کھا کے میدان چھوڑ کر جا رہے تھے تو وہ لوگ اپنے جو مورچہ ہے نہیں سنبھالے، چھوڑ دے کے نیچے آ گئے. تو شیطان پکارا کہ آ جاؤ پلٹ گئے، تو وہ ادھر سے پلٹ کے آ گئے، آ کے حملہ کر دی پورا. تو اس وقت کی بات ہے. تو حضرت حذیفہ نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، فائدہ ہوا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ ہے.
فقال ابسان میں کہا کہ اے اللہ کے بندو میرے والد تو انہوں نے کہا، یعنی جب بھگدڑ مچ گئی تو وہ زمین پر گر گئے تھے ان کے والد، لوگ دیکھے نہیں، کھنلتے ہوئے چلے گئے تھے، شہید ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بس اللہ کی قسم محتجزوا، نہیں رکے یہاں تک کہ وہ ان کو شہید کر دی۔ حضرت حذیفہ نے کہا اللہ تمہاری مغفرت کر دے، تم کو بخش دے، اللہ معاف کرے تم کو۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ بس اللہ کی قسم حضرت حذیفہ میں ہمیشہ خیر، یعنی وہ چیز ہمیشہ غم باقی رہا پر، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے۔ حدیث نمبر 449 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، تو مطلب ان کے والد صاحب شہید ایمان تھے ہے نا، حالت ایمان میں شہید ہوئے۔ جیسے حج وغیرہ میں بڑے مجمع میں کبھی ہو جاتا، لوگ بھاگ دوڑ میں کچھ وہ ہو جاتے لوگ۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كانت المرأة اذا اغتسلت من الحيض تأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها اثر الدم۔ حدیث نمبر 349 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ عورت جب غسل کرتی تھی حیض کا تو وہ ایک کپڑا لیا کرتی تھی، ممسکتاً روکنے والا، بس وہ اس کے ذریعے سے خون کے نشانات کو تلاش کرتی، یعنی صفائی حاصل کرتی۔ حدیث نمبر 350 عن ثعلب حدثنا یزید بن ہارون اخبرنا محمد بن عمرو عن ابیہ عن جدیہ علقمۃ بن وقاص عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت خرجت یوم الخندق اقفو آثار الناس فسمعت وعید الارض ورائي فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل بجنة فجلست إلى الأرض فمر سعد وعليه درع قد خرجت منها أطرافه فأنا أتخفف على أطراف سعد وكان من أعظم الناس وأطولهم فمر يرتجز وهو يقول ليث قليلا يدرك الهيجا حمل ما احسن الموت اذا حان الاجل فقمت فقدحمت حذيفة فاذا فيها نفر من المسلمين فيهم عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه تسبغ يعني المغفر فقال عمر ويحك ما جاء بك والله إنك لجريئة ما يؤمنك أن تكوني تحوزا فقالت فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت فدخلت فيها فرفع الرجل التسبيغ عن وجهي فإذا طلحة بن عبيد الله فقال يا عمر ويحك قد أكثرت منذ اليوم وأين التحوز والفرار إلا إلى الله قالت ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له حيان العرقة بسهم فقال خذها وأنا ابن العرقة وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 350 سے انشاءاللہ ہم اگلی نشست کا آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔